بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am C. Rahman and this is the Master Academy. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مارکیٹنگ سیگمنٹیشن. تو اس کی طرف بڑھتے ہیں. انٹروڈکشن ہے اس کی سیگمنٹیشن کی. A subgroup of the whole market is referred to as a market segment. A market segment consists of consumers who have similar characteristics. Segmenting a market means that marketing activities are focused on people who are more likely to buy, meaning they are more cost effective and less likely to be a waste of time. تو اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم. ذرا اس کی تشریح تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. مارکیٹنگ یا مارکیٹ سیگمنٹ پوری مارکیٹ میں ایک گروپ کا انتخاب ہوتا ہے جو ان گاہکوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک ہی طرز کے صفات کے مالک ہوتے ہیں. یعنی ان کی سوچ ایک طرح کی ہوتی ہے. مراد یہ کہ وہ ایک ہی طرز کی چیزوں کو خریدنا پسند کرتے ہیں. سیگمنٹنگ سے مراد مارکیٹ کی وہ سرگرمیاں ہیں جس میں ایک طرز کی خریداری کرنے والے لوگوں کے گروپ پر توجہ دی جاتی ہے جو وقت ضائع نہ کریں بلکہ زیادہ منافع دینے والے ہوں. تو یہ تھی ہماری سیگمنٹیشن. ایکچولی سیگمنٹیشن آپ پوری مارکیٹ جو ہے اگر اس میں سے چند گروپس کو لے لیں, مختلف ان کے جو ہے کریکٹرسٹک, یعنی کہ ان کو دیکھیں کہ ان کا ایج گروپ کیا ہے, ان کا کلچر کیا ہے, ان کا مذہب کیا ہے, ان کا علاقہ کون سا ہے, اور اسی طرح ان کی کلاس کون سی ہے, جینڈر کون سا ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گروپنگ کر لی جاتی ہے. سیگمنٹیشن اسے کہتے ہیں, تاکہ ٹارگیٹڈ جو کسٹمر ہے اس کو مارکیٹ کے اندر آپ ہٹ کریں, اور اس سے آپ کی ٹائم کی بچت بھی ہوتی ہے اور آپ کی مارکیٹنگ بھی بہت افیکٹو ہوتی ہے. لہٰذا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے میتھڈ کیا ہے. میتھڈ آف مارکیٹ سیگمنٹیشن. اس کے 4 میتھڈ ہیں جی سیگمنٹیشن کرنے کے. جیوگرافیکل ڈفرینسز کو مد نظر رکھا جاتا ہے اس میں. پھر ڈیموگرافک ڈفرینسز کو دیکھا جاتا ہے. اس میں سوشل کلاسز آ جاتی ہیں, اپر کلاس ہے, مڈل کلاس ہے اور لوور کلاس. پھر سائیکوگرافک فیکٹرز یہ آ جاتے ہیں, اور لاسٹ پہ بیہیویئرل سیگمنٹیشنز آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کے دیکھتے ہیں کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تو چلتے ہیں میتھڈس کی طرف. پہلا میتھڈ ہے جی, اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسپلینیشن بھی کرتے جاتے ہیں. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ہے جی, اٹ ریفرز ٹو ایریا وائز مارکیٹ سیگمنٹیشن. Consumers in different locations demand different types of goods and services. Thus, it will be ideal to offer different goods in these areas. Markets can be divided into districts
ٹاؤنز پروونسز اینڈ رورل ایریاز. آگے اس کی ایگزامپل دی ہوئی ہے جی, اس کو بھی ہم ایکسپلینیشن کے اندر لیں گے. جیوگرافیکل ڈفرینسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کس علاقے سے بلانگ کرتا ہے جس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں مارکیٹ کے لیے, کس ٹاؤن سے ہے, کس پروینس سے ہے, کس ایریا سے, رورل ایریا ہے یا اربن ایریا ہے. کیونکہ ایریا وائز ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں ہر بندے کی جو ہے, ہر گروپ کی جو ہے وہ نیڈس اور وانٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ڈیمانڈس ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہم پوش علاقے گلبرگ یا ڈیفینس میں چلے جائیں تو وہاں سیکنڈ ہینڈ کلوتھ خریدنے والے نہیں ہوں گے, وہاں برانڈ خریدنے والے لوگ ہوں گے. اور اگر ہم آ جاتے ہیں گرین ٹاؤن ٹاؤن شپ یا اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں تو وہاں لوگ برانڈ نہیں خریدتے, وہاں لوگ جو ہیں وہ سیکنڈ ہینڈ کلوتھ خریدیں گے یا چیپ کلوتھس ہیں وہ خریدیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ گروپنگ جو ہے ہم نے کرنی ہے ان کو علاقہ دیکھ کر کرنی ہے کہ کس علاقے سے وہ بلانگ کرتے ہیں. آیا کہ وہ کسی ٹھنڈے علاقے سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کو وولن اور تھک گارمنٹس کی ضرورت ہوگی, اور اگر کسی ڈیزرٹ ایریا سے یا گرم علاقے سے وہ بلانگ کرتے ہیں تو ان کو پھر جو ہے وہ کاٹنس کے جو کلوتھس ہیں یا پھر اسی طرح لائٹ کلوتھس جو ہیں ان کی ضرورت پڑے گی. تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو جیوگرافیکل ڈفرینس جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے مارکیٹ سیگمنٹیشن. پھر نیکسٹ ہے جی ڈیموگرافک ڈفرینسز. اس میں ہم دیکھتے ہیں جینڈر کیا ہے جس کو ہم مارکیٹ کرنے جا رہے ہیں, اس کی ایج کیا ہے, اس کا انکم جو ہے اسٹیٹس کیا ہے, یا اس کا ریلیجن کیا ہے, ایجوکیشن کیا ہے. جینڈر سے مراد یہ ہے کہ وہ آیا کہ وہ خاتون ہے یا وہ مرد ہیں یا ٹرانسجینڈرس ہیں, کس طرح کے لوگ ہیں جن کو ہم نے مارکیٹ کرنا ہے, کیونکہ ان کی نیڈس اور وانٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور ان کے ہم گروپنگ کر لیتے ہیں اس حساب سے. پھر ایج دیکھتے ہیں, بچہ ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, کیا ایج ہے اس کی. پھر انکم ڈسٹریبیوشن یعنی کہ اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس پاکٹ بھی ہے یہ خریدنے کے لیے یا نہیں. مذہب اس کا کیا ہے. مذہب سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے تسبیح یا ٹوپی یا مسلح بیچنا ہے تو وہ ہم کسی ایسے علاقے میں تو نہیں بیچیں گے جہاں غیر مسلم رہتے ہیں. افغانستان میں جا کے آپ اسکرٹ تو نہیں بیچ سکتے, یا ٹی شرٹ خواتین کی یا نکر وغیرہ یہ تو نہیں بیچ سکتے. تو لہٰذا ہم نے ایریا وائز اور ریلیجن وائز بھی دیکھنا ہوتا ہے. اب جن علاقوں میں ہندو رہتے ہیں وہ زیادہ اگر ہم فوڈ کی بات کریں تو نان ویجیٹیرین ہوتے ہیں, ویجیٹیرین نہیں ہوتے. تو اس حساب سے ہمیں ان کو گروپنگ کرنی ہوتی ہے. ایجوکیشنس کو دیکھ لیں, جہاں ایجوکیٹڈ طبقہ زیادہ ہوتا ہے وہ ایریاز ہوتے ہیں, وہاں ان کے حساب سے کہ ان کی کیا وانٹس ہیں, کن چیزوں کو وہ لائک کرتے ہیں, ڈس لائک کرتے ہیں, ہم گروپنگ کر لیتے ہیں. تو یہ ڈیموگرافک ڈفرینسز جہاں ہوتا ہے وہاں گروپنگ بھی یا مارکیٹ سیگمنٹیشن بھی ہماری ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب ڈیموگرافک کی بات کرتے ہیں ڈفرینس کی تو اس میں سوشل کلاسز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں, ان کا ڈفرینس آ جاتا ہے. اپر کلاس ہے, مڈل کلاس ہے اور لوور کلاس. اپر کلاس میں ڈاکٹرس آ جاتے ہیں, مینیجرس آ جاتے ہیں, لائرز آ جاتے ہیں, بڑے بزنس مین آ جاتے ہیں جو کہ چیزوں کو وہ اپنے پیسے کے حساب سے نہیں دیکھتے بلکہ وہ اس کی کوالٹی کے حساب سے دیکھتے ہیں. پیسہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا, وہ ہوتے ہیں گوڈس فار پریسٹیجیس ریزنس, وہ چیزوں کو بائی کرتے ہیں, خریدتے ہیں, یا یہ سمجھ لیں کہ وہ برانڈ کانشیس ہوتے ہیں تو برانڈیڈ چیزیں لیتے ہیں. مڈل کلاس میں آ جاتے ہیں, اس میں
لوور مینیجر آ جاتے ہیں، ورکرز آ جاتے ہیں، ٹیچرز، نرسز وغیرہ آ جاتی ہیں جو کوالٹی گوڈس خریدتے ہیں افورڈیبل پرائز پر، کیونکہ ان کی پاکٹ اتنی اجازت نہیں دیتی کہ وہ برانڈ کے اوپر جائیں. کوالٹی چیزیں جو ہیں ان کی وہ دیکھتے ہیں چیزوں کی اور اپنی پاکٹ کے ساتھ. پھر لوور کلاسز آ جاتی ہیں، اس میں ان امپلائڈ لوگ ہیں، پھر آ جاتے ہیں پینشنرس آ جاتے ہیں، پارٹ ٹائم ورکرز آ جاتے ہیں. یہ انفیریئر گوڈس جو ہے نا وہ خریدتے ہیں لو پرائز کے اوپر. تو اس حساب سے ہم ان کی پاکٹ کو دیکھتے ہوئے گروپنگ کرتے ہیں. نیکسٹ آ جاتے جی سائیکوگرافک فیکٹرز. سائیکوگرافک فیکٹرز کی جب ہم بات کریں تو اس میں کچھ چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ بندے کی سائیکی کیا ہے. مراد کہ وہاں ہم برانڈ بیچنا چاہ رہے ہیں یا لوور جو چیز ہے لوور کوالٹی کی چیز ہے اس کو بیچنا ہے، یا کس طرح کی چیز کو بیچنا ہے، کس طرح کی چیز کو لوگ لائک کرتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں برانڈس آر جنرلی سیگمنٹڈ، بلکہ اس سے پہلے ہم اگر اس کا تھوڑا سا دیکھ لیں سائیکوگرافک جو ہے وہ فیکٹرز کون سا ہوتا ہے. اٹ ریفرز ٹو مارکیٹ سیگمنٹیشن اکارڈنگ ٹو مینٹل اسٹیٹس آف دا پیپل. مینٹل اسٹیٹس جو ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. اس میں کلچر شامل ہے، پرسنالٹی ایٹریبیوٹ شامل ہوتے ہیں بندے کے، موٹوز، لائف سٹائل کو دیکھا جاتا ہے کنزیومرز کی. ٹھیک ہے جی سائیکوگرافک فیکٹرز میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ برانڈس آر جنرلی سیگمنٹڈ اکارڈنگ ٹو دا سائیکوگرافک سیگمنٹیشن. ٹھیک ہے جی. سیگمنٹیشن از decided according to the advertisement and content shown in the advertisement. For example اداکار ہوتے ہیں وہ کسی بڑے برانڈ کو وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر جو امیر طبقہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ خریدتا ہے. مڈل کلاس بھی خریدنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو مارکیٹ کرنے والا ہے، مارکیٹ سیگمنٹیشن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی سائیکی کا خیال رکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہے ان کا ٹرینڈ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، کس طرح سے ان کو اس بات پہ قائل کیا جا سکتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے برانڈس خریدیں. پھر بیہیویئرل سیگمنٹیشن آ جاتی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ سیگمنٹیشن اکارڈنگ ٹو یوٹیلائزیشن آف دا پروڈکٹ. دس کنزیومرس آر گروپ اکارڈنگ ٹو دا والیوم آف یوزیج. اس میں ہوتا یہ ہے کہ مختلف جو تہوار ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں، یورپ میں، اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خریداری کرتے ہیں. یعنی کہ والیوم دیکھا جاتا ہے اس میں کہ کتنے والیوم میں لوگ جو ہیں اس موقع کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ خریدتے ہیں. تو اس طرح سے اس حساب سے ان کی گروپنگ کر لی جاتی ہے. مثال کے طور پر پاکستان میں عیدین ہے جس کو ہم چھوٹی اور بڑی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کہتے ہیں، اس پہ لوگ بہت زیادہ شاپنگ کرتے ہیں. پھر ہندوستان میں چلے جائیں دیوالی کے فنکشنس ہیں، اسی طرح اور بہت سارے اس پہ لوگ بڑی شاپنگ کرتے ہیں. یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں کرسمس کے موقع پر، ایسٹر کے موقع پر. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں میں پرائس سینسٹیویٹی ہوتی ہے، برانڈ لائل ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو خریدتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے لوگوں کو بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے سیگمنٹیشن کی جاتی ہے کہ کس وقت لوگ جو ہیں زیادہ خریداری کرتے ہیں، لوگوں کی پاکٹ میں پیسے زیادہ آ جائیں، بونس وغیرہ مل جائے، یا گورنمنٹ جو ہے کسی چیز پہ ٹیکسز وغیرہ کم کر دے تو ریٹس کم کر دیں، تو اس وجہ سے بھی لوگ پھر زیادہ خریداری کرتے ہیں. تو یہ
لوگوں کے بیہیویئر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اس کے مطابق ہم پھر اس کی سیگمنٹیشنس کر لیتے ہیں اور فرم کو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ بلک میں چیزیں جو ہیں وہ بکتی ہیں ان کی. اب ہم چلتے ہیں جی اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے ان کی بات کرتے ہیں. پہلا ایڈوانٹیج کیا ہے جی مارکیٹ سیگمنٹیشن کا. انکریزڈ سیلز، بہت زیادہ سیلز بڑھ جاتی ہیں. وجہ یہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ٹارگیٹڈ جو آپ کا کنزیومر ہے یا کسٹمر ہے اس کو لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں دیکھیں ہم انکریز سیلز سنس products are produced for a specific group of consumers. سیگمنٹیشنس کا اصول بھی یہی ہے کہ آپ نے اسپیشل گروپس کو ہٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ کی سیل جو ہے آٹومیٹیکلی انکریز کرتی ہے، ہول مارکیٹ کو آپ ہٹ نہیں کرتی ہے. پھر ہے جی انیبلس دا بزنس ٹو آئیڈینٹیفائی کنزیومرز نیڈس اینڈ وانٹس وچ آر ناٹ کرنٹلی سیٹسفائڈ. پھر وہ اسپیشل جو آپ کا گروپ ہے کسٹمرس کا اس کے نیڈس اور وانٹس کو دیکھتے ہیں کہ ان کو فلفل کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. تو بزنس جو ہوتا ہے اس کو یہ جاننے میں بڑی آسانی ہوتی ہے اس طرح سے اگر ہم گروپنگ کر لیں کنزیومرس کی. نیکسٹ ہے جی enable small firms to avoid competition from big firms by targeting a specific group of consumers. تو جو چھوٹے بزنس مین ہوتے ہیں کمپٹیشن سے بچ جاتے ہیں کیونکہ بڑے بزنس مین جو ہیں چھوٹے بزنس مین کو مارکیٹ کے اندر سروائیو نہیں کرنے دیتے. تو اس طرح اگر آپ نے سیگمنٹیشن کی ہو تو آپ کا جو ہے کمپٹیشن وہ ختم تو نہیں ہوتا، بہت حد تک کم ہو جاتا ہے فرم کا، کسی بھی چھوٹی فرم کا، تو وہ سروائیو کر جاتی ہے. نیکسٹ از انیبلس دا بزنس ٹو امپلیمنٹ پرائس ڈسکریمنیشن ٹو انکریز ریونیو اینڈ پروفٹ. سیگمنٹیشن آپ نے کی ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کنزیومر ہمارا گروپ کیا ہے اور اس کو آپ جو ہے آسانی کے ساتھ اپنی چیزوں کو سیل آؤٹ کر سکتے ہو جس سے آپ کا ریونیو بڑھے گا اور پروفٹ بھی بڑھے گا. پھر لاسٹ میں دیکھتے ہیں منی اینڈ ٹائم از ناٹ ویسٹیڈ ان ٹرائنگ ٹو سیل پروڈکٹس ٹو دا ہول مارکیٹ. ہول مارکیٹ میں آپ نے پوری مارکیٹ کو تو ہٹ کرنا کوئی نہیں، خاص جو آپ کے گروپس ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے جس وجہ سے آپ کا ٹائم اور پیسہ بھی بچے گا اور آپ کو کافی زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. نیکسٹ ڈس ایڈوانٹیجز اس کے کیا ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں جی؟ فرم میں اپیل ٹو سیگمنٹس دیٹ آر ٹو اسمال ٹو بی پروفیٹیبل. بہت چھوٹی آپ نے سیگمنٹیشن کی ہے، بہت چھوٹے گروپ کو چوز کیا جس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، پروفٹ نہیں ہوگا. فرم میں ناٹ بی ایبل ٹو یوز certain media die to small size of the segment. آپ اس کی اگر آپ کا گروپ چھوٹا ہے یا آپ کی نے جو سیگمنٹیشن کی ہے اس کا جو کیا کہتے ہیں گروپ ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اس سے آپ پھر میڈیا پر ایڈورٹائزمنٹ اس کی نہیں کر سکتے اور لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہوگی اور وہ آپ کی چیز مارکیٹ کے اندر اتنی سیل نہیں ہوگی، اس کا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. کاسٹلی اینڈ ایکسٹینسو مارکیٹ ریسرچ از نیڈ. بہت پیسے لگتے ہیں مارکیٹ ریسرچ میں لوگوں کی وانٹس اور نیڈس کو جاننے کے لیے، پھر ان کی گروپنگ کرنے میں. تو اسمال کمپنی جو ہے وہ یہ افورڈ نہیں کرتی. نیکسٹ جی فرمز مس انٹرپریٹ کنزیومرز سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز. لوگوں کو سملیرٹیز اور ڈفرینسز ان کا معلوم کرنے کے لیے جو ہے
وہ کوئی پیٹ میتھڈ یا پرفیکٹ میتھڈ نہیں ہوتا، وہ بعض کا اسپیکولیشن پہ بھی ہوتا ہے، جس سے جو ہے فرم کو نقصان ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے اس کی کنزیومر کی وانٹس کو اور نیڈس کو نہیں سمجھ پاتے، گروپنگ غلط ہو جاتی ہے، جس سے کمپنی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پروموشنل کاسٹ might be high as different advertisements and promotions might be needed for different segments۔ بہت زیادہ خرچہ آ جاتا ہے پروموشنس پہ، ٹھیک ہے جی، اور ایڈورٹائزمنٹس کے اوپر۔ تو اسمال فرمس چونکہ مارکیٹ سیگمنٹیشنس کرتے ہیں زیادہ تر، تو وہ یہ افورڈ نہیں کر پاتی، جس سے وہ فائدے کی بجائے نقصان اٹھاتی ہے۔ امید ہے کہ یہ ہمارا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ آ کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔